باپ کی فکر کرنی ہے, اپنی ماں کی فکر کرنی ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جس چیز کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دے. اور نبی نے ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے. ہر چیز میں نالج اچھی نہیں ہوتی. آپ اپنی شادی ہوئی اپنی بیوی سے پوچھ رہے تمہارا کس کس سے چکر تھا, وہ پوری نالج دے دی اس نے آپ کو کہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے فلانے سے بھی چکر تھا. نالج تو مل گئی, اس کے بعد زندگی کا پروگرام چلے گا. بہتر نہیں تھا جو چھپا ہوا تھا وہ کیا رہتا, جاہل رہتے, بیوی سے محبت کرتے, بھائی تھی اب تھی نا, اب تو نہیں ہے نا. بہت کچھ زندگی میں کسی کے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوتا ہے, ختم مٹی پاؤ. تمہارے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو صحیح چلتے رہو. کیوں موبائل میں گھس گھس کے دیکھ رہے ہو کہ کس سے بات ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی, وہ تمہارے موبائل میں گھسی ہوئی ہے. نالج آئے گی, اس سے ٹینشن. ابھی دیکھو کہ بھائی ابھی کیا چل رہا ہے, ابھی بھائی میرے سے مجھ سے خوش ہے, میں اس سے خوش ہوں, دونوں میں محبت ہے. بیوی بتا بھی رہی ہو نا کہ میں آپ کو بتاؤں ماضی, بولو خدا کے لیے اپنا ماضی مجھے نہیں بتا, بس بہت اچھی ہو نا الحمدللہ مسیح. ایک خاتون کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا واقعہ, اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا. شادی کی پہلی رات میں بہت اچھی بننے کی کوشش کی نا, میں نے سب بتا دیا کہ میاں بیوی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں, لہذا میں سب بتا دیا. کیا مطلب سب کا مطلب سمجھتے ہو؟ سب بتا, وسیم کے بارے میں, جمشید کے بارے میں, وہ یہی ہوگا. کہہ رہی میں نے دل بڑا کیا کہ میرا شوہر مجھے عزت دے گا کہ بھائی چلو جو تھا اب ختم ہوا, اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز. مجھے اسی وقت فون پہ غصہ ہے, میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں. اب جب ذرا سا پھڈا ہوتا ہے نا, جب تک ہم نارمل چلتے ہیں ٹھیک ہے, ذرا سا جھگڑا ہوا مجھے تانے دیتا ہے فاحشہ ہونے کے کہ تو ایسی تھی, تیرے تو جمشید سے تعلقات تھے, تیرا تو وسیم سے بھی دوستی تھی, تو اتنا کہہ رہی ہے آنا جانا تھا. بیٹا صرف آنا جانا نہیں ہوتا, تو نے بہت کچھ کیا ہوگا, اب چھپا رہی ہے. کہہ رہی ہے جب مسئلہ ہوتا ہے تانے دیتا ہے. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے بھائی, آپ کو اتنی رپورٹیں پیش کرنے کی, وہ تو غلط کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, لیکن آپ نے بھی تو کوئی اچھا, تو ہر نالج اچھی نہیں ہوتی. چھوڑو مٹی پاؤ یار. ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آئے نا تو آپ کو ان کے بارے میں اچھا پتا ہو, ان کی غلطیوں کا علم نہ ہو. دیکھو حضرت عویمہ رجلانی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی آئے نا میری بیوی نے زنا کیا, ایک دم کان ہمارے کیا ہو جاتے ہیں, کھڑے, کہ ابے ایک ذرا بیٹھ, ذرا تفصیل سے بتانا یار, ایسا اس کو دفتر کھلوا, اس کو ذرا چائے وائے پلا یار, بھائی اس کی بیوی نے بدکاری کی ہے. انجوائے کرتے ہیں, کیا خیال ہے کہ ایک قصہ ہاتھ آ گیا نا, کیا خیال ہے بھائی تبصرہ کرنے کے لیے. ابے جس کو ہم نیک سمجھ رہے تھے اس کی بیوی ایسی نکلی. ہم تو مزے لے لے کے سنتے ہیں. ہمارے نبی کی کیسی پاک دامن سیرت تھی یار. صحابی رسول نبی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا, آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا, نفرت سے منہ پھیر لیا. یعنی حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے نبی کو اتنی شدید نفرت ہوئی کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی, تم کیا تو مٹی ڈالو, نہیں رکھنا تو چھوڑ دو, طلاق دے دو اس کو. دنیا میں کیوں لے کے آ رہے ہو اس بات کو, چھوڑ دو نا, کیا کرو بھائی, تمہارا اگر ہے تو بس چھوڑ دو, کوئی بہانہ کر کے چھوڑ دو, ہمیں کیوں آ کے بتا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا, بخاری کی حدیث ہے. اور پھر ان سے کیا فرمایا, جب وہ بار بار کہتے نا, فرمایا گواہ لے کر آؤ, وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ, ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے ماروں گا میں. حد قذف جسے کہتے ہیں, گواہ نہیں ہے تو تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اس کو نبی نے لائک نہیں کیا اس عمل. پھر بہرحال وہ کہتے رہے, تو پھر گواہ تھے نہیں, پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. انہوں نے کہا میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں. پھر وہ لعان کے حکم نازل ہوا کہ 4 قسمیں اٹھائی گئیں, وہ لمبی ڈیٹیل ہے. علامہ نووی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اگر عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرتے تو لعان والی آیتیں نازل نہ ہوتی. اسلام کا ایک آرڈر ہو جاتا, بھائی کسی نے دیکھا ہے تو اس کو فارغ کرے چپکے سے. اب ایک مشکل میں سب آ گئے نا, ایک پھنس گئے. تو ہمارے نبی کبھی بھی یہ سن کے خوش نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو اس طرح کی خبریں پتہ چلیں, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرنا شروع, ایک نیا قصہ آ جاتا ہے. اور یہ خوب ذہن میں رکھو, میں بار بار کہتا ہوں, عامر لیاقت کی جو برہنہ ویڈیو شائع ہوئی تھی نا, جس نے بھی شائع کی اس کو چھوڑو نہیں.
عامر لیاقت سے ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے اس کی برہنہ ویڈیو بنائی اور شائع کی، اس وقت لوگ عامر لیاقت کو برا بلا کہہ رہے تھے، اس کی بیوی کو برا بلا نہیں کہہ رہے تھے. اس پہ کیس ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کیس ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا خود جا کے کچھ کرو، کیس کرو اس کے خلاف. کیس تو آپ نہیں کر سکتے، وہ تو اس کے لوگ ہی کریں گے، لیکن جس نے بھی کیس کیا اس کو اپریشیٹ کرو. کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو جو اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے اس پہ بھی سخت سزا ہونی چاہیے. جو اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہے اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے. جو اس کو وائرل کر رہا ہے اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے. تو اسلام میں کسی کی عزت سب سے پہلے ہے. آپ نے دیکھو، بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں، کسی کو زنا میں دیکھ لیا نا، شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا راز فاش کریں جا کے. بہت سخت شرائط رکھی ہیں کہ 4 گواہوں 4 بندوں نے دیکھا ہو، پھر بھی اسلام میں لازم نہیں ہے کہ آپ گواہی دیں. ان 4 کو اس کی اجازت ہے کہ چھپا لیں. عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں 4 آدمی آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب پھر تو شریعت مجبور ہے کہ بھائی، شریعت کا حکم ہے، یعنی مجبور ہے مفتی کہ بھائی وہ حد زنا جاری کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حکم دیا کوڑے لگانے کا، لیکن ان گواہوں کو اپریشیٹ نہیں کیا. فرمایا تم اگر دنیا میں اس کی عزت رکھ لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا، تم نے ایک مسلمان کو ذلیل کر دیا. اور اگر 4 گواہ نہیں ہے نا، 3 یا 2 ہیں، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ الٹا ان کے کوڑے مارو، کہ جب سزا بھی نہیں ملنی تھی تو اب تو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی بھی نیت نہیں ہے تمہاری. تو اسلام میں کسی کے گناہ پہ اتنا سخت پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اور آج اسلام کا لیبل لگا کے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں اس طرح کے لوگوں کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئے. آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی؟ ہاں، جو کھلے عام جرم کر رہا ہے نا، کھلے عام، وہ تو خود اپنے جرم کو نہیں چھپا رہا ہے، تو پھر اس کو خلاف بولو. آپ بند کمروں میں کون کیا کر رہا ہے، کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، کس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کس کا میاں کیا کر رہا ہے، یہ میرے اور آپ کا ہیڈک بولو نہیں ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. بولو بھائی، میں تو ان عورتوں کو ڈانٹ دیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، ان کے شوہروں کو جانتا ہوں. وہ بتا رہی ہوتی ہے میرا شوہر یہ کر رہا تھا، میں کہتا ہوں بھائی آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں، آپ اپنے شوہر کے راز میرے سامنے کیوں فاش کر رہی ہو کہ وہ یہ کرتا ہے؟ انون بن کے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، کہ اگر کسی عورت کا شوہر فحش فلمیں دیکھتا ہے تو کیا حکم ہے. ایک عورت مجھے بتا رہی ہے، اس کے شوہر کو جانتا ہوں، میرے میاں فحش فلمیں دیکھتے ہیں. ابے تمہارے میاں فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اس نے بھی گند کیا، تم نے اس کو، میں اس کو جانتا بھی ہوں تمہارے میاں کو، میرے دل میں اب اس کی عزت رہے گی؟ میرے بیان میں آ کے بیٹھے گا، میں بولوں گا وہی ہے جس کی بیوی کہہ رہی تھی فلمیں دیکھتا ہے. میں بھی تو انسان ہوں نا، میرے دل میں بال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عورت ذلیل کر رہی ہے اپنے شوہر کو. یار جو تمہارا سب سے بڑا، جو تمہارے لیے اللہ نے مقام بنایا، باپ سے بڑا رتبہ دیا ہے شوہر کو، جب آپ نے اس کو ذلیل کر دیا تو 2 ٹکے کی عزت اب آپ نے اس کی چھوڑی نہیں ہے. پردہ ڈال دیتی، گھر میں انون بن کے پوچھتی کہ میرا میاں یہ کام کرتا ہے تو ایسے میاں کا کیا حکم ہے، میں بہت ساری مشورے دے دیتا آپ کو.